ہم یہ تو جانتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفود صحابہ کو بھیجا تھا مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط دے کے کہ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو چائنا بھیجا تھا، اور سفر بھی وہ بڑا لمبا انہوں نے کیا تھا. پہلے وہ ایتھوپیا گئے تھے، وہاں سے وہ بحری جہاز پہ بیٹھے تھے اور پھر وہ چائنا پہنچے تھے، چائنا. اور وہاں پہ انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسجد کی بنیاد رکھی تھی. جی ہاں، پہلی چائنا کی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی قائم ہو گئی تھی کہ جو یہ ہے، اور اس کا نام ہے وے شنگ کی مسجد. بائی دی وے، وے شنگ کا مطلب ہے یادگار رسول، یعنی اللہ کے رسول کی یاد میں بنائی گئی مسجد. اور اس کے بعد وہاں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا. بہت سارے گاؤں مسلمان ہو گئے، بلکہ یہ گاؤں دیکھیے، یہ 100% مسلمان گاؤں ہے اور اس کا نام ہے ننگشیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس بات کا چائنا نے ہمیشہ بہت ریگارڈ کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ انہیں اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک بہت اہم کانسیپٹ ملا جو آج ان کی کامیابی کا راز ہے. انہیں یہ سمجھ میں آئی کہ ایک ہوتے ہیں ملک اور ایک ہوتی ہے تہذیب، یعنی ایک ہوتی ہے کنٹری اور ایک ہوتی ہے سویلائزیشن. اور سویلائزیشن ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، چاہے ملک ٹوٹے بنے کچھ بھی ہو، سویلائزیشن کبھی نہیں ختم ہوتی. سویلائزیشن برقرار رہتی ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے نظریے پہ قائم ہوتی ہے اور اس کا کلچر تمدن ایک ہی ہوتا ہے. اگر وہ کبھی ٹوٹ بھی جائیں تو ایک وقت آنے پہ وہ دوبارہ مل جاتے ہیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو یہ جو سویلائزیشن کا کانسیپٹ ہے، یہ آج ان کی کامیابی کا راز ہے. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اسی لیے چاہے پاکستان انڈیا کی جنگ ہو تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں. سعودی عربیہ ایران کی صلح انہوں نے کروائی، بنگلہ دیش پاکستان کی صلح انہوں نے کروائی، کیونکہ وہ خود کو ایک سویلائزیشن سمجھتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو ایک سویلائزیشن سمجھتے ہیں، اور وہ ان دونوں سویلائزیشنز کو سسٹر سویلائزیشن سمجھتے ہیں. اور ان کی خواہش ہے کہ اسلام دوبارہ جمع ہو جائے اور چائنیز اور مسلم سویلائزیشن دوبارہ مل کے امن کی حالت میں رہیں جیسے وہ صدیوں تک رہے. یہ ساری بات سن کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے اور یہ خواہش بیدار ہوتی ہے، کاش ہمارے نبی کی حکمت کا کوئی اتنا سا حصہ ہم مسلمانوں کے حصے بھی آیا ہوتا. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں ہبا